میرے پاس ایک مریض آیا، اس کے اوپر چونکہ کالا جادو بھی تھا اور جنات کو اس کے اوپر بھیجا ہوا تھا۔ یہ دو جگہ ایسی تھی کہ یہاں باقاعدہ طور سے آگ لگتی تھی۔ ان کے تو بہت کچھ جل گیا تھا، پیسے جل گئے تھے، اور ان کا کام بھی زیادہ جو ہے یہ خبیث جنات کرتے ہیں۔ اور وہ خبیث موکل جب میں نے اس کو حاضر کیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ تو چلو مجھے نکال رہے، آپ جو بھی میرے ساتھ کریں گے، لیکن میں نے ایک چیز اس کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو وہ ناپاک خون ہوتا ہے، موکل بھیجا جاتا ہے، اور وہ چھینٹے جو ہے جادو کے ذریعے سے وہ اس گھر میں چھینٹے کراتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے تو شیطان سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اس کے اندر ان کے گھر میں آگ لگتی تھی، جنات۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں محمد مویز قریشی کو۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے محمد سلیمان سے، جو کہ جناتوں سے کھیلا کرتے تھے اور ایک ماہر جنات بھی ہے، ماہر عامل بھی ہے۔ اس کے حوالے سے کالے جادو کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر مختلف طریقوں سے، مختلف جو ہے وباؤں سے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے۔ آخر کار کالا جادو کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، اور آخر کار کالا جادو کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور آخر کار اس کے پیچھے حاصل حقائق کیا ہوتے ہیں، اس کی روشنی کیا ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک معروف عالم دین ہیں اور مختلف زمانہ قدیمی سے یہاں پر جو ہے جناتوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اور ان کے پاس کیا وجوہات ہیں، اور آخر کار کس طرح سے جنات اور اس کے علاوہ کالا جادو، خون کی چھینٹے، مختلف طرحوں سے کہا جاتا ہے، مشہور ہے کالے جادو کے حوالے سے۔ تو ان سے جانتے ہیں آخر کار کالے جادو کے حوالے سے اور آسیبی املاک کے حوالے سے اور جنات کے حوالے سے، جو ان کے پاس ایک زبردست انفارمیشن کے حامل ہیں یہ، اور ان کے پاس جو انہوں نے جنات دیکھے، مختلف اس طرح کی چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں، اپنی نگاہوں سے دیکھی ہیں۔ اب انہی کی کہانی اور انہی کی ساری انفارمیشن ہم حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم مسلمان بھی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کرم جی، خیریت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں، ہمارے معاشرے کے اندر مسلسل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے میں جو کسی پہ کالا جادو ہو گیا ہے، سفید جادو، یہ کیا کالے جادو کے حوالے سے کیا موقف ہے آپ؟ جادو کی اصل جادو تو یہ ہے کہ تکلیف دینا، اور مقصود جو ہے کالا جادو ہو یا جو بھی ہو، تکلیف دینا ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے بھی ممکن ہو جو تکلیف ہوتی ہے وہ جادو ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس کے اندر مختلف بیماریاں بھی ہوتی ہیں، مثلا کینسر، یہ سخت قسم کا جو جادو لوگ اس کو کالا جادو سمجھتے ہیں۔ عام طور پر جو انسان کو بیماریاں لگتی ہے، کینسر ہو گیا اور کالا یرقان ہو گیا، اس طرح آنتوں کے مسائل ہو گئے اور جگر کے مسائل ہو گئے، تو یہ کمر کا درد اس کے اندر بھی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کالے جادو کے ذریعے سے لگ جاتی ہے۔ اور یہ جو بیماریاں ہیں، اگرچہ کالا جادو ختم بھی ہو جاتا ہے لیکن بیماری اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے، تو پھر بیماری کا متواتر طریقے سے اس کا پھر الگ سا علاج کرنا چاہیے، جادو کا پھر الگ سے علاج کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ کالا جادو نہیں ہوتا یا جادو ہوتا ہی نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کہے کہ جنات وجود ہی نہیں رکھتے، تو یہ غلط بات ہے اور قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن میں جادو کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ جادوگر اس کے مقابلے میں آئے تھے۔ جنات کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی تھی جنات کے اوپر۔ تو یہ تمام چیزیں وجود رکھتے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اگر منکر ہوں گے تو ہوں گے، لیکن وہ قرآن کے بھی منکر ہوں گے پھر۔ تو کالے جادو کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا آپ کو کہ اس کے ذریعے سے بہت بڑی تباہی ہے معاشرے کے اندر، اور یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے حفاظت میں رکھے۔ اچھا، مجھے بتائیں کالا جادو جو ہوتا ہے کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اس سامنے والا جو بندہ ہوتا ہے جس پر کالا جادو کروایا جاتا ہے، سب سے پہلی اس پر کیا نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ اس پر کالا جادو کروا دیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بدن جو ہے وہ ڈھیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے،
اور جس چیز میں اس کو مبتلا کیا جاتا ہے، مثلاً یرقان میں مبتلا کیا جاتا ہے یا پھر کینسر میں مبتلا کیا جاتا ہے یا اس طرح کسی اور بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو اس بیماری کے جو علامات ہے آہستہ آہستہ وہ شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری اس کو لگ رہی ہے، لیکن چونکہ اصل اس کے پیچھے جو ہے وہ جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک مریض آیا، اس کے اوپر چونکہ کالا جادو بھی تھا اور جنات کو اس کے اوپر بھیجا ہوا تھا، اور وہ خبیث موکل جب میں نے اس کو حاضر کیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ تو چلو مجھے نکال رہے، آپ جو بھی میرے ساتھ کریں گے، لیکن میں نے ایک چیز اس کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں نے اس کو جو بیماری لگائی ہے وہ بواسیر کی بیماری ہے اور اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے الا یہ کہ اس کو موت آئے، ورنہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوگا۔ ایسی بیماری میں نے اس کے اندر لگائی ہے اور یہ صرف ہماری وجہ سے اس کو لگی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو ہے اس طریقے سے لگتی ہے، اور کالا جادو جو ہے سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے اثر کرتا ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کے پاس ایک کیس آیا تھا، تو اس کیس کے حوالے سے مجھے بتائیں کس طرح کیس آیا تھا اور کس کا کیس تھا، اور اس کیس میں کیا انٹروگیشن ہوئی آپ نے، اور آپ نے اس کیس کے اندر کیا سیکھا کہ جنات سے اس طرح کے جو ہے اس نے کہ ایسی بیماری جو خطرناک بیماری ہے کہ موت کر کر ہی وہ چھوڑے گی، تو پھر وہ بعد میں اس مریض کا کیا ریئیکشن تھا؟ چونکہ کالے جادو کا تو علاج ہو گیا، جو مریض تھا مذکورہ جو میں نے ذکر کیا آپ سے، جس کو بیماری تھی بواسیر کی بیماری تھی، تو ان سے تو میں نے اس کا علاج میں نے 2 مہینے میں مکمل علاج اس کا کیا، اور اس خبیث جن نے تو اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے پھر اسپتال کا علاج کیا، بواسیر کا علاج کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ اور اس طریقے سے اور بھی جو ہے مریض میرے پاس آئے ہیں جو ابتدائی طور پر ان کو معمولی سا اثر کینسر کا ہوا ہے، تو جب سے ہم نے پھر علاج شروع کیا ہے تو اسی جگہ سے اس کو روکا ہے، لیکن جب کینسر اپنی آخری سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو ہم کالے جادو کا تو علاج کر لیتے ہیں، لیکن کینسر کا علاج پھر نہیں ہو سکتا، اور پھر بندہ جو ہے چل بستا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم ہی اسی طرح ہوگا کہ اس کو یہ بیماری لگے گی، تو اس طریقے سے پھر آخری سٹیج پہ اس کا کوئی وہ نہیں ہو سکتا، لیکن شروع میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ جو بھی بیماری ہو شروع میں ہی ہوتا ہے اس کا۔ کالے جادو کا تو مثلا علاج ہو گیا، لیکن جو بیماری اس کی وجہ سے لگی ہے تو پھر ڈاکٹر بھی اس کا علاج صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے، تو وہ رہتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر پر کالا جادو کروایا گیا ہے، کسی کے اوپر کالا جادو کروایا گیا ہے، تو اس کے گھر کے اوپر بھی خون کی چھینٹیں نمایاں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بھی جو ہے مختلف طریقے سے سوئیاں چپتی ہیں اس کے اندر۔ کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ یہ تو عام سی بات ہے، اور تقریباً ہر محلے میں کسی نہ کسی کے گھر چینٹیں لگتی ہے، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، کوئی ایک جگہ اس کی نہیں ہے کہ ہم اسی کا ذکر کریں۔ بہت ساری جگہ ایسی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں خون کی تازہ چینٹیں پڑ جاتی ہے، اور وہ خون بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافی محنت سے پھر دھویا جاتا ہے وہاں سے۔ ویسے وہ اگر جلدی میں ہٹا لیا جائے تو جلدی پھر بھی ہٹ جائے گا، لیکن تھوڑا دیر کے بعد اگر اس کو ہٹائے تو وہ ناپاک خون ہوتا ہے، تو اس کو ہٹانے میں بھی کافی دقت لگ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، اس کے اوپر موکل بھیجا جاتا ہے، اور وہ چھینٹیں جو ہے جادو کے ذریعے سے وہ اس گھر میں چھینٹیں کراتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر مجموعی طور پر بیماریاں پھیل جاتی ہے، کبھی ایک بیمار، کبھی دوسرا بیمار، کبھی ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، یعنی اس گھر سے بیماری نکلتی نہیں ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی بیماری کوئی لگ جاتی ہے کسی کو، وہ تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ دوسری طرف جو نقصان ہوتا ہے وہ کاروبار کا بھی ساتھ میں نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں کام کرتا ہے بندہ، جو کام لگا ہوتا ہے وہاں سے اس کا کام بھی ٹوٹ جاتا ہے، مالی لحاظ سے پریشان ہو جاتا ہے، مختلف
جو ہے اس کے اندر تکالیف ہے اور اذیتیں ہیں تو وہ اس طریقے سے ہوتی رہتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ وہ خون کس کا ہوتا ہے، اور وہ جو خون ڈلوایا جاتا ہے تو وہ کون لوگ ڈلواتے ہیں، اور وہ خون ہوتا کس کا ہے؟ خون جو ہوتا ہے یہ ناپاک خون ہوتا ہے، اگر کسی حلال جانور کا ہے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلال جانور کا ہوگا، لیکن زیادہ تر ناپاک جانور جو ہوتے ہیں جن کو کھایا نہیں جاتا ان کا خون ہوتا ہے، اور زیادہ تر پھر جو ہے یہ احتمال ہے کہ یہ الو کا خون ہو، الو کا خون جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ انہی چیزوں کا خون ہوتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ پتلے جو ہوتے ہیں ان پر سوئیاں چبھائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے اگر ان پر سوئیاں چبھتی ہیں تو انسان کو بھی سوئیاں چبھتی ہیں، کیا اس میں سچائی ہے اس بات میں؟ بالکل سچائی ہے، پتلا جو بنایا جاتا ہے موم کا بھی بنایا جاتا ہے، مٹی سے بھی یہ بنا لیتے ہیں، یہ مختلف چیزوں سے چونے وغیرہ لگا کے کیمیکل وغیرہ ملا کے پتلا بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر شیطانی عمل پڑھتے ہیں تو شیطان سے مدد بھی مانگتے ہیں اس کے اندر۔ پھر جب شیطان خوش ہوتا ہے تو آگے اپنے چھوٹے شیاطین کو بھیج دیتا ہے جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں، وہ انسان کو پہنچ جاتے ہیں جہاں جہاں سوئی وہ چبو دیتے ہیں پتلے کے اندر، وہیں وہیں جو ہے وہ جو ہے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور وہیں یہ تکلیف کا آغاز رہتا ہے جب تک کہ اس کا صحیح طریقے سے توڑ نہ کیا جائے، انسان مسلسل جو ہے اذیت کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، پتلے بھی بنائے جاتے ہیں کالو جادو کے اندر، اور یہ کام سارے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ پتلے کون سے ہوتے ہیں، اور وہ پتلے تیار کون کرتا ہے، اور مٹی کے ہوتے ہیں، کس چیز کے پتلے ہوتے ہیں آخرکار وہ؟ تو میں نے کہا کہ یہ موم کے بھی ہوتے ہیں اور مٹی کے بھی ہوتے ہیں، باقی جو چونا وغیرہ ملا کے کیمیکل ملا کے ان سے بھی بنتے ہیں۔ بنانے والے لوگ جو ہے یہی جادوگر لوگ ہیں، یہی لوگ بناتے ہیں اور یہی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، باقی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مارکیٹ میں ملتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے اس کے اندر، لیکن چونکہ یہ خود بناتے ہیں اس کو اور پھر خود اس کے اندر سوئیاں بھی چبو دیتے ہیں، اور پھر جو ہے قبرستانوں میں یا کسی ویرانے میں اس کو دفن۔ اچھا مجھے بتائیں، قبرستان کا کہا جاتا ہے کہ قبرستان کے بغیر کالا جادو کرنا ناممکن ہے، تو کیا اس بات میں سچائی ہے؟ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، قبرستان کے علاوہ بھی جادو ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ قبرستان کے اندر دفنایا جائے گا تو وہ اثر کرے گا اور باقی جگہوں پہ دفنایا جائے گا تو قبرستان میں کیوں دفنایا جاتا ہے آخرکار، اور قبرستان کی زمین میں ایسا کیا ہے جو جادوگروں کو بڑی پسند ہوتی ہے، اس میں لوکیاں اور مختلف چیزیں وہ دفنا دیتے ہیں قبروں کے اندر یہاں تک؟ یہاں قبرستان کے اندر زیادہ تر جنات ہی ہوتے ہیں، اور ان کا کام بھی زیادہ جو ہے یہ خبیث جنات کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے زیادہ تر استعمال قبرستان کا کرتے ہیں۔ اگر قبرستان میں ممکن نہ ہو تو پھر ویرانوں کا کرتے ہیں، جہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے تو ان جگہوں کا انتخاب اس کے اندر ہوتا ہے، تو وہاں سے اس کے اندر اثر میں تیزی ہوتی ہے۔ اچھا مجھے جناتوں کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جناتوں کے حوالے سے جو آج تک پوری لائف میں، پوری زندگی میں آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ واقعہ تو پیش آیا ہے کہ ادھر میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے کچھ دن پہلے، تو ان کا میں نے علاج کیا۔ مسئلہ ان کا یہ تھا، یہ بفردون میں رہتے ہیں، ان کے گھر میں آگ لگتی تھی، جنات اور جادو کا اثر تھا، تو وہ خبیث قسم کے جنات بھیجے تھے اور وہاں وہ مسلط تھے، تو وہ آگ لگاتے تھے۔ مثلا یہ الماری ہے، اب اس میں سے اچانک دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا تھا، یا یہ ڈسک ہے اور اچانک اس سے دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ دھواں اٹھنا شروع ہوتا تھا تو جب تک وہ پانی لاتے تھے یہاں سے شعلے بھڑک جاتے تھے۔ یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے، میں نے صرف 2 جگہوں پہ یہ واقعہ دیکھا ہے، ایک ضلع مانسہرہ کے اندر وہاں میں نے کچھ علاج کیا تھا ان کا، اور ایک یہاں کراچی کے اندر یہ بفردون کے علاقے میں، تو ان کا جو علاج تھا تقریباً اس پہ 2 مہینے میرے لگے تھے، اور وہاں جو ہے اتنا
ٹائم نہیں لگا تھا، کم ٹائم لگا تھا تو یہ ایک انوکھی چیز تھی کہ اس کا ہم علاج کر رہے تھے، کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اور یہ جو بفردون کا واقعہ ہوا اس کے بعد بھی کوئی ایسا واقعہ ابھی تک آیا نہیں ہے کوئی آگ کے حوالے سے، لیکن یہ 2 جگہ ایسی تھی کہ یہاں باقاعدہ طور سے آگ لگتی تھی، ان کے تو بہت کچھ جل گیا تھا، پیسے جل گئے تھے، ان کے جو ضروری کاغذات تھے وہ جل گئے تھے، اور جو الماریوں کے اندر کپڑے تھے وہ جل گئے تھے، تو ان کی تقریباً بہت ساری چیزیں انہوں نے نکال کے وہ دوسرے گھروں میں لوگوں کے ہاں رکھی تھی، اپنے گھر میں جلنا شروع ہو چکی تھی، سب چیزیں ان کو آگ لگ رہی تھی۔ تو تقریباً 10 دن کے اندر تو میں نے صرف اس چیز کو پکڑا تھا، اور پھر اس کے بعد جو لمبا علاج ہمارا ہوتا ہے تقریباً 2 مہینے کے اندر وہ مکمل طریقے سے ان چیزوں کا مکمل طریقے سے اس گھر سے ہم نے خاتمہ کیا۔